معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم تعبیر کی فضیلت احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہے، اس موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو کے دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تعبیر کے علم کو ثابت کیا تھا۔ آج احادیث کے ساتھ علم تعبیر کا علم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، اس کو ثابت کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم تعبیر خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک علمی معجزہ تھا، اور یہ ایک بدیہی ظاہر بات ہے کہ جو چیز پیغمبر کا معجزہ ہو وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرؤیا جزء من ستۃ و اربعین جزء من النبوۃ الرؤیا جزء من ستۃ و اربعین جزء من النبوۃ، یعنی مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یعنی مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب بھی ایک قسم کی وحی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو اس کی بھلائی یا برائی سے مطلع کر دیتا ہے جو اس کو پہنچنے والی ہوتی ہے، تاکہ وہ شخص دنیا میں مغرور نہ ہو جائے اور اللہ عز و جل کے حکم سے غافل نہ رہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خواب ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ گویا وہ وحی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ اکرام بڑے غمگین ہو گئے اور حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کار خیر سے مطلع فرمایا کرتے تھے، اگر آپ خدا نخواستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ہم کو کون مطلع کیا کرے گا، اور دینی و دنیاوی امور کی خیر بھلائی ہمیں کس طرح معلوم ہوا کرے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وبعد وفاتی ینقطع الوحی ولا ینقطع المبشرات، یعنی میری وفات کے بعد وحی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات کا سلسلہ جاری رہے گا اور منقطع نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحۃ التی یراها المرء الصالح، یعنی مبشرات وہ اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اچھے خواب نبوت کے قائم مقام ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو چیز کسی اعلیٰ و افضل چیز کے قائم مقام ہو وہ بھی اعلیٰ و افضل ہی ہوا کرتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ خواب ایک اعلیٰ اور افضل چیز ہے۔ یہ بھی بارہا ثابت ہو چکا ہے کہ جس علم کا موضوع اعلیٰ و افضل ہو وہ علم بھی اعلیٰ و افضل ہی ہوا کرتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ علم تعبیر خواب ایک اعلیٰ و افضل علم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھنے والا نیک بندہ ہو تو چند بار یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں راندے ہوئے شیطان سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس خواب بد کو کسی سے بیان نہ کرے تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان اور صدمہ نہ پہنچے۔ اس حدیث سے خواب کی عظمت و شان ثابت ہوتی ہے کہ جب ہی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو خواب کے بیان کرنے یا نہ کرنے کی تاکید فرمائی، اگر غیر ضروری یا ادنیٰ چیز ہوتی تو اس قدر تاکید نہ فرماتے۔ السلام علیکم۔